اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول، میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث۔ بول انٹرٹینمنٹ کی اس نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا کہ جس کا نام ہے انبیاء کے بول۔ آج ہم زمزم کے کنویں کا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں جہاں بے آب و گیا میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں آج کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غمخوار ہے، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کو پکارا، مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند قدوس کے حکم سے آپ یہ ایسا کام کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہاجرہ سلام اللہ علیہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی، ایک طویل دعا مانگی، اور وہاں سے ملک شام چلے گئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا، اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا و مروہ کے دونوں پہاڑیوں کے لگائے، مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا۔ یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک کر رو رہے تھے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا، اور اس چشمے کے پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کیا کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے، تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر ہی گزر بسر ہوتا تھا۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے، اور اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی، اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی قائم ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا،
اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور مکے کے رہنے والوں کے لیے ایک طویل دعا مانگی. اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے 2 چیزیں طلب کی. ایک تو یہ کہ لوگوں کے دل میں اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوگوں کے دل مائل ہو جائیں, اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف, اور دوسری دعا یہ مانگی کہ ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے. سبحان اللہ عز و جل, آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی. چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہو گئے, اور آج کروڑہا انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے, حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے, اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہے عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کرنے, اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم کہ باوجود اس کے کہ شہر مکہ اور اس کے قریب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے, نہ کوئی باغیچہ ہے, مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں میں آج منڈیوں اور بازاروں میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں. یہ تھا آج کا واقعہ. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان میں.